السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ زنا کی توبہ کیسے کی جائے، کس طرح زنا کے لیے توبہ کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں آپ کو یہی چیز اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، پوری جانکاری آپ کو اچھی طریقے سے دینے کی کوشش کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، اس سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہوں وہ لائک کرنے کے ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ تو میرے عزیز دوستو، اب بات کر لیتے ہیں کہ زنا کی توبہ کیسے کی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، ایک انسان کتنا بھی گنہگار ہو، وہ توبہ کرتا ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اگر یہ بات ہم بولیں یا کوئی عام انسان بولے تو اس بات کی اتنی حقیقت نہیں ہوتی ہے، لیکن اسی بات کو اگر مدینے والے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے تو اس بات کی بہت حقیقت ہے، یعنی اس بات کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ تو میرے عزیزوں، آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور گنہگار کے بارے میں ذکر ہوا کہ حضور، گنہگار اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اور حضور نے ایک مثال دی۔ مثال یہ تھی کہ اگر ایک گناہ کرنے والا پوری دنیا کی زمین کے برابر گناہ کر لے، ایسا نہیں کہ اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوب جانے کے لائق گناہ ہو، کتنا گناہ ہو، پورے روئے زمین کے برابر گناہ کر لیا ہو، تو اللہ کے سامنے اگر وہ جاتا ہے، اللہ سے دعائے خیر کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اے مالک مجھے معاف کر دے، تیرا گنہگار بندہ، سیاہکار بندہ تیری دہلیز پہ آیا ہوں، مجھے معاف کر دے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ ہوں میں، اور ایک انسان اگر میری بارگاہ میں آ کر التجا کرتا ہے، وہ بھی میرا ہی بندہ ہے، تو میں تو یوں ہی معاف کر دیتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، چھوٹا سا گناہ نہیں بلکہ بڑا عظیم گناہ بھی ہو تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، اب بات کرتے ہیں کہ کیا طریقہ ہے کہ کس طریقے سے ہم توبہ کریں۔ تو میرے عزیز دوستو، جس بارے میں آپ توبہ کر رہے ہو، چاہے زنا کے بارے میں آپ توبہ کر رہے ہو یا آپ دیگر افعال کے بارے میں توبہ کر رہے ہو، بد نظری جو ہوتی ہے، کوئی انسان کو دیکھ لینے کے بعد غلط خیال، اس سے آپ توبہ کر رہے ہو، یا پھر آپ چوری سے، حسد سے، کینے سے، جو بھی اسلام کے اندر گناہیں مانی جاتی ہیں، ان گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی ہو اور اس گناہ کو دیکھ کر آپ توبہ کرنا چاہتے ہو، تو یہ عزم مصمم کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات ہے یہ عزم مصمم کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ٹھان لیجئے کہ میں جو ابھی توبہ کر رہا ہوں، اس ٹائم پہ جو توبہ کر رہا ہوں، اس کے بعد یہ والا گناہ میں کبھی کروں گا ہی نہیں، کبھی نہیں کروں گا۔ یہ عزم مصمم کرنا ہے آپ کو، یہ ٹھان لینا ہے۔ اگرچہ بعد میں آپ سے وہ گناہ سرزد ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو توبہ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم یہ گناہ اور کبھی کریں گے ہی نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو میرے عزیز دوستو، کوشش کیجئے کہ آنکھ میں آنسو آئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آنسو اگر نکل جاتا ہے اللہ کی یاد میں، خشیت میں، اللہ کی بارگاہ میں رونے کے وقت، تو اس آنسو کے صدق و توسل سے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ میرے آنکھ سے آنسو نکل آئے، اور کیوں نہ ہو آپ اگر ایک شرمندگی والی زندگی لے کر کے اپنے آپ کو مجرم مان کر کے آقا کے سامنے توبہ کریں گے، تو یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ آنکھ سے آنسو نکل آئے۔
اور پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالی معاف بھی کر دے۔ میرے عزیز دوستو، یہ دو باتیں ہوئی۔ اب تیسری بات یہ کہ جب آپ توبہ کرنے جائیں تو اس سے قبل 2 رکعت صلاۃ التوبہ یعنی صلاۃ نفل توبہ کی نیت سے ضرور پڑھ لیجئے، اس لیے کہ جب کوئی کسی کے یہاں مہمان جاتا ہے تو وہ سندیسہ لے کر جاتا ہے، تو اسی طرح آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے تو 2 رکعت نماز کو وسیلہ بنانا ہے، اور پھر جس چیز کے بارے میں آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے رب کے سامنے رکھیے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو یقیناً معاف فرما دے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ تھی آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ثواب کی نیت سے لائک کر کے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ میرے عزیز دوستو، دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں اسلامک ریلیٹڈ کسی دوسری ویڈیوز کے ساتھ، اچھی ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔